بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو گندم کے آٹے کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا کر آپ لوگ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، اتنا رزق آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ رشتہ دار بھی آپ کے پاس یہ عمل پوچھنے کے لیے آ جائیں گے۔ آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ گندم کے آٹے کا پیڑا بنا کر آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور اس کا مکمل طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آئے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی پریشانی نہ بنے۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، پھر دیکھیں گے گھر میں برکت ہی برکت آنا شروع ہو جائے گی، دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی طاقت سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کے گھر پیسے نہیں آ رہے، دولت نہیں آ رہی، رزق نہیں آ رہا اور آپ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے وہ بھی بند پڑا ہوا ہے، وہ نہیں چل رہا، کوئی گاہک نہیں آ رہا، یعنی کہیں سے بھی دولت کا، پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، دن بدن حالات بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ آج کا عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اور میرے وہ بھائی جن کی تنخواہ اچھی ہے، 50,000 سے اوپر ہے، 60,000 ہے، 70,000 ہے، 1,00,000 تک ہے، لیکن وہ بھی یہی رونا روتے ہیں کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ عمل میرا ہر بھائی کر لے، میری ہر بہن یہ وظیفہ، یہ عمل کر لے، اور گھر سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، گندم کے آٹے کی روٹی ہر گھر میں ہی پکتی ہے، چاہے کوئی غریب سے غریب بندہ ہو یا پھر امیر سے امیر تر بندہ ہی کیوں نہ ہو، ہر گھر میں گندم کا آٹا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، یعنی گھر کا ہر فرد یہ عمل بآسانی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی ملے گی، جہاں چاہیں گے وہاں شادی ہوگی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، ہاتھوں میں پیسے نہیں ہیں، تو یہ آپ وظیفہ کر لیں، میرا رب غیب کے خزانے کھول دے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ بہت سارے لوگوں نے کیا، الحمدللہ بہت ہی جلد کامیاب ہو گئے، کیونکہ انسانی زندگی میں عموماً انسان کو ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے کہ کبھی انسان خوشی مسرت کے خوشگوار لمحات سے دوچار ہو جاتا ہے، اور کبھی اس پر رنج و غم، بے چینی اور مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا پیارا اسلام ان حالات میں مسلمانوں کو میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، صبر کریں، اللہ عز و جل کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں، اور اس وظیفے کو پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہر تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ بیماریاں ہوں، خوف آتا ہو، وسوسے آتے ہوں، بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہوں، جس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو، یہ عمل کرنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو ذاتی گھر کے لیے پریشان ہیں، پیسوں کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے، رزق میں بے برکتی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، آپ پر بہت زیادہ قرض ہے، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
آج اس عمل کو کرنے کی دیر ہوگی، میرا رب آپ کو خزانے عطا فرمائے گا، رزق کاروبار کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، ایسے اسباب پیدا ہوں گے، غیب سے میرا رب آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا، ایسی مدد آئے گی، اگر پیسوں کی ضرورت ہوگی پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا، من پسند شادی کرنی ہوگی تو ہو جائے گی، رزق دولت میں اتنی وسعت آئے گی، راتوں رات آپ امیر و کبیر بن جاؤ گے، ایسی دولت، ایسے پیسے اور ایسا رزق آپ کو ملے گا جو 7 نسلوں تک جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو فقیروں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے بادشاہی عطا فرما دی، غریبوں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے امیری عطا فرما دی۔ آج لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو میرے بھائی وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کامیابی نہیں مل رہی، آج کا وہ یہ عمل ضرور پڑھ لیں، پھر دیکھیے گا کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یہ عمل پڑھ کر جس خواہش کے لیے، جس مراد کے لیے دعا کریں گے، میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی ہے، میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، بہت ہی خاص اور مجرب طاقتور عمل ہے، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سن لینا ہے۔ محترم دوستو، گندم ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، آپ نے گندم کے آٹے کا ایک پیڑا لے لینا ہے، ہو سکے تو محترم دوستو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ عمل صبح کے وقت کریں۔ صبح کے وقت ہر گھر میں ناشتہ تیار ہوتا ہے، ناشتہ بنایا جاتا ہے، جب ناشتہ بن رہا ہو اس وقت جب روٹیاں پک رہی ہوں تو آپ ایک پیڑا لے لیں، مرد بھی ایک پیڑا لے کر یہ عمل پڑھ سکتا ہے، یہ عمل کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ محترم دوستو، کوئی بھی ہو وہ ایک پیڑا لے لے اور اس کے اوپر یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، سب سے پہلے آپ نے پیڑا لینا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام ہیں، یا اللہ، یا غنی، یا حمید، یا اللہ، یا غنی، یا حمید۔ محترم دوستو، یہ تینوں نام ملا کر میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ اسی طرح محترم دوستو آپ نے 36 بار ان ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا غنی، یا حمید، یہ ایک بار ہوئے، اسی طرح 36 بار آپ نے ان ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس پیڑے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ پھر محترم دوستو اس پیڑے کی آپ نے ایک روٹی تیار کرنی ہے، جب روٹی پک کر تیار ہو جائے پھر محترم دوستو آپ نے اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جب وہ ہو جائیں تو محترم دوستو آپ نے پھر چھوٹا سا ایک عمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ان ٹکڑوں کے اوپر دم کرنا ہے،
پھونک مار دینی ہے، اور پھر محترم دوستو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی شادی کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، محترم دوستو جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ مالک مولا، میں یہ تیری مخلوق، ننھی منی مخلوق، مالک مولا اس کو کھلانے کے لیے، مالک مولا یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کے ذریعے مجھ پر کرم فرما دے۔ محترم دوستو یہ عمل پڑھنے کی دیر ہوگی، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل، میرا رب آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، رزق اور دولت میں ایسی برکت آئے گی، آپ کے گھر والے انشاءاللہ عز و جل امیر و کبیر بن جائیں گے، اور پھر آپ کے محلے والے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے ایسا کون سا عمل پڑھ لیا جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں اتنی وسعت آ گئی ہے۔ محترم دوستو آپ نے دعا کر کے ان ٹکڑوں کو صبح صبح پرندوں کو کھلا دینا ہے، جہاں پرندے ہوتے ہیں ان کو آپ نے کھلا دینا ہے۔ تو محترم دوستو آپ بھی دعا کریں گے، وہ پرندے جب رزق تلاش کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جب آپ ان کو یہ رزق کھلائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کی جو بھی مصیبت پریشانی آپ کی ہوگی، بیماری ہوگی، انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی، آپ کو نجات مل جائے گی، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ پر کرم فرمائے گا، آپ کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس نیت سے بھی یہ عمل کریں گے، میرا رب آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا۔